السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم علی رضا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نایاب اور حیرت انگیز پتھر پر کے بارے میں کہ جسے صدیوں سے طباء، حکماء اور روحانی ماہرین استعمال کرتے آئے ہیں۔ یہ ہے سنگ یعود، ایک ایسا پتھر جو بظاہر عام سا نظر آتا ہے مگر اپنے اندر بے شمار طبی راز رکھتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ پتھر کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، اس کا مزاج کیا ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے کیسا فائدہ مند ہے۔ سنگ یعود کا تعارف۔ سنگ یعود ایک قدرتی معدنی پتھر ہے جو زمین کی گہرائیوں میں بنتا ہے۔ اسے بعض علاقوں میں یہودی پتھر، سنگ بنو اسرائیل یا جیوس اسٹون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر خاکی، بھورے یا سیاہی مائل رنگ میں پایا جاتا ہے۔ اس کی ساخت مگر سطح ہموار ہوتی ہے۔ یہ پتھر قدیم طب یونانی، آیورویدک اور حتیٰ کہ چینی طب میں بھی مختلف امراض کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر انسانی جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے، گردوں اور مثانے کی پتھری توڑنے اور جوڑوں کے درد میں خاص افادیت رکھتا ہے۔ سنگ یعود کہاں پایا جاتا ہے؟ سنگ یعود زیادہ تر ایران، افغانستان، بلوچستان، مصر اور حجاز کے پہاڑی علاقوں میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ کچھ خاص اقسام ہندوستان اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں بھی ملتی ہیں، جہاں زمین میں چونا، گندھک اور معدنی نمکیات کی آمیزش ہوتی ہے، جس کا مزاج ہے۔ حکماء کے نزدیک سنگ یعود کا مزاج سرد اور خشک درجہ دوم ہے۔ یہ جسم سے حرارت فاستہ کو جذب کر کے لیتا ہے، اسی لیے اسے گرم امراض جیسے سوزش، ورم یا پیشاب کی جلن میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ کو اس کا پہچان کرواتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس طرح کا پتھر بادام کی شکل کا، یہ اس طرح لمبے لمبے گٹلی کی طرح، یہ اس طرح کٹنگ میں آتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ گول سا اس طرح کا جیوس اسٹون سنگ یعود، خاکی سا رنگ، مٹی سا کلر۔ اس کی جو کیمیائی ساخت ہے، کیمیائی اجزاء ہیں، ماہرین کیمیا کے مطابق سنگ یعود میں درج ذیل معدنی اجزاء جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں: کیلشیم کاربونیٹ اور میگنیشیم سلفیٹ، سلیکا، لوہا، زنک اور فاسفورس کے معمولی اجزاء۔ یہی مادے اس پتھر کو دواؤں میں مؤثر بناتے ہیں، خصوصاً جب اسے پیس کر سفوف یا کشتہ یا بسمہ یا کسی بھی طریقے سے اس کا پاؤڈر لیپ کی شکل میں استعمال کیا جائے۔ اس کے جو طبی فوائد ہیں، اب آتے ہیں طبی فوائد پر، جو کہ بے شمار ہیں۔ گردوں کی پتھری میں مفید۔ سنگ یعود کو صدیوں سے گردوں اور مثانے کی پتھری کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اسے مناسب ترکیب سے کشتہ یا بسم بنا کر شہد یا پانی کے ساتھ دیا جائے تو پتھری کو آہستہ آہستہ توڑ دیتا ہے۔ پیشاب کی جلن اور رکاوٹ جو ہے، یہ پیشاب آور ڈائیوریٹک خاصیت رکھتا ہے۔ پیشاب کی جلن، سوزش یا کم مقدار میں آنے کے مسئلے میں اس کا استعمال آرام پہنچاتا ہے۔ جوڑوں کے درد
اور گنٹھیا میں اس کا جو استعمال ہے، سنگ یہود کی کا کوشتہ یا لیپ کی شکل میں مالش کرنے سے جوڑوں کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ یہ سوزش کو کم کر کے درد کو رفع کرتا ہے۔ جو پیٹ کے امراض ہیں، قدیم اتباع اسے معدے کی تیزابیت، گیس اور بھاری پن کے علاج میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہلکی قبض اور آنتوں کی صفائی میں مدد دیتا ہے۔ جلدی امراض، اگر سنگ یہود کو باریک پیس کر گلاب کے عرق میں ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو دانے، کیل، ماسے اور داغ دھبے کم کرتا ہے۔ زہریلے اثرات کا تریاق، کچھ علاقوں میں سے زہر کا تریاق یعنی اینٹیڈوٹ سمجھا جاتا ہے۔ سانپ یا بچھو کے کاٹنے کے بعد اس کا لیپ لگایا جائے تو سوجن اور جلن کم ہوتی ہے۔ جو مردانہ کمزوری میں استعمال، مردانہ طاقت کے لیے اس کا استعمال ہے۔ کچھ مجرب نسخوں میں سنگ یہود کو دیگر ادویات کے ساتھ ملا کر مردانہ قوت بڑھانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ کیونکہ اس میں زنک اور فاسفورس کی کچھ مقدار پائی جاتی ہے، تو زنک کی جو خاصیت ہوگی وہ اسی سنگ یہود کی خاصیت ہوگی۔ یہ جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے اور خون میں طاقت پیدا کرتا ہے۔ طریقہ استعمال جو ہے، کشتہ سنگ یہود کو باریک جب پیسا ہو یا کشتہ ہوا ہو یا بھسم ہوئی ہو کو روزانہ 250 mg تک نیم گرم پانی یا شہد کے ساتھ لیں۔ جو اس کا لیپ ہے، عرق گلاب میں گھس کر سوجن یا جوڑوں پر لیپ کریں۔ خارجی استعمال، زخم، جلن یا جلدی خارش میں بطور پاؤڈر یا لیپ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو اس کی احتیاطیں ہیں اور نقصانات جو ہیں، بغیر مشورہ حکیم استعمال نہ کریں۔ زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے معدے میں بوجھ اور قبض ہو سکتی ہے۔ حاملہ خواتین، بچے یا گردوں کے مریض بغیر ہدایت کے استعمال نہ کریں۔ ہمیشہ اصلی اور صاف شدہ سنگ یہود استعمال کریں، کیونکہ نقلی پتھر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اصلی اور نقلی سنگ یہود کی پہچان: اصلی سنگ یہود پانی میں ڈالتے ہی ہلکی سی سفیدی چھوڑتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے اس کو پانی سے دھو کر نکالا تھا تو اس کے بعد یہ سفیدی مائل ہو گیا، اوپر دیکھ لیں، یہ پانی سے دھوا تھا تو اس کے بعد یہ سفیدی میں آ گیا۔ یہ اس کی پہچان ہے۔ جب گرم پانی میں ڈالا جائے تو اس میں ہلکی بھاپ دار خوشبو آتی ہے۔ جب اس کو پانی میں ڈالا تھا تو مٹی کی طرح کی خوشبو آئے گی۔ نقلی پتھر زیادہ چمکدار اور ہموار ہوتا ہے، جبکہ اصلی قدرے کھردرا، یعنی کہ اس میں کٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، کھردرا پن ہوتا ہے۔ جو اس کے روحانی پہلو ہیں، روحانی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ سنگ یہود بری نظر اور منفی توانائیوں سے تحفظ دیتا ہے۔ بعض بزرگ اسے تعویذ یا انگوٹھی میں لگا کر پہنتے ہیں تاکہ جسمانی اور روحانی توانائی میں توازن قائم رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سنگ یہود، قدرت کا ایک قیمتی خزانہ جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اعتبار سے بھی مفید ہے۔ اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ماہر حکمت، ماہر مستند حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ قدرتی علاج اپنائیں مگر علم کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں کسی نئے قدرتی نسخے اور حکمت کے راز کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل الماس سنیاس و حکمت ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناظرین۔
یہ پتھر ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح کی شیپ میں، یہ اس طرح کی شیپ میں۔ یہ پانی میں ڈالنے کے بعد جب وہ براؤن براؤن ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ سفیدی مائل ہو جاتا ہے، یہ اس طرح، اور یہ کھردرا ہے۔